الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد اللہ کے احترام میرے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، آج جمعۃ المبارک کے بابرکت ساتوں میں جس موضوع پر بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے علماء کرام کا ادب و احترام. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات مجھے قرآن سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے اور سنا کر ہم سب کو اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کی وقار، جس آیت مقدسہ کو عنوان بیان بنایا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات بکار ظاہر سی بات ہے کہ جو جاننے والے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والوں کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے اور علماء کرام کے مرتبے اور مقام کو، عظمت و شان کو رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کے اندر خود بیان فرمایا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکثرت اپنی زبان رسالت کے ماب سے وارثان منبر و محراب کی عظمت و شان کو خود بیان کیا ہے. سامعین کی بکار، حضور علیہ تحیت والسلام ایک موقع پر اپنی امت کے علماء کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ بڑی بات ہے کہ انبیاء کرام سے بڑھ کر معاشرے میں کسی کا رتبہ نہیں ہے اور انبیاء کے وارثوں سے بڑھ کر معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کیونکہ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کرام سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں اور انبیاء کے وارثوں سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں، رتبہ نہیں ہے. مکاشفۃ القلوب کے اندر
یہ روایت جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں۔ بہت ساری حدیث شریف کی کتابیں آپ پڑھیں، حدیث شریف کی تمام کتابوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی روایت جو ہے وہ موجود ہے جس میں علماء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے ماں باپ کے اوپر استاد کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ تو سکندر اعظم نے اس پوچھنے والے کو جواب دیا کہ میں اپنے والدین کے اوپر اپنے اساتذہ کو اس لیے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر اتارنے کا سبب بنے، اور میرے استاد ارسطو نے مجھے زمین سے اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا، علم پڑھا کر مجھے زمین سے اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا۔ حضرات نے کہا کہ واقعی درست بات ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ انسان کو عالم ارواح سے زمین پر لانے کا ذریعہ بنے، لیکن یہ علماء کرام ہیں اور اساتذہ ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھاتے ہیں اور اوج ثریا تک پہنچا دیتے ہیں، آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے امام اللغت حضرت امام اسماعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چھوڑا علم دین پڑھنے کے لیے، اور آپ نے اسے علم دین بھی پڑھایا اور ہر طرح کا ادب بھی سکھایا۔ تو اتفاق سے ایک دن خلیفہ ہارون الرشید حضرت امام اسماعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ کی طرف گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جا نکلا، اور اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ امام اللغت حضرت امام اسماعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے ہیں، اور اس کا بیٹا مامون الرشید اپنے ہاتھ میں لوٹا تھامے اپنے استاد محترم کو وضو کروا رہا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے امام اسماعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حضرت میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس اس لیے چھوڑا تھا کہ اسے ادب سکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ادب ہی تو ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں اور میرا شاگرد اور آپ کا بیٹا اپنے ہاتھ میں لوٹا تھامے مجھے وضو کروا رہا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ میرے خیال میں یہ پورا ادب نہیں ہے، پورا ادب جو ہے وہ یہ ہوتا کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے لوٹا تھامتا اور وضو کرواتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں بھر رہا، تو یہ پورا ادب ہوتا میرے نزدیک۔ حضرات نے کہا دیکھیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ حق میں وقت جو ہے، وقت کے بادشاہ بھی علماء کرام کا کس طرح کو احترام کیا کرتے تھے، اور ایک آج کا وقت ہے کہ جس بیچارے کو نہ سیدھی نماز نہ آتی ہو، یہ حقائق ہے، تلخ حقائق ہے ہمارے معاشرے میں، جس کو سیدھی نماز نہیں آتی وہ بھی علماء کرام کے خلاف جو ہے وہ بولنا اپنے لیے اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ تو آج عجیب و غریب قسم کا یہ دور آ گیا ہے کہ جو حقیقی عزت و احترام کے لائق لوگ تھے ان کی عزت کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور جو ہماری ہی دی ہوئی عزت سے، ہماری دی ہوئی ووٹوں سے اوپر آتے ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں۔ جو نالی پکی کرے، میں اس دن درس میں بتا رہا تھا، ہمارا المیہ ہے کہ جو ہماری نالی پکی کروائے وہ جب ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو گلی پکی کروائے اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جو ایمان پکا کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی تعلیمات سنائے، جو جہنم کی راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالے، اور جو ہماری دنیا کی بھی بھلائی اور خیرخواہی سوچے اور آخرت کی بھی بھلائی اور خیرخواہی سوچے، یعنی عالم دین، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، اس کا ہم اس طرح ادب و احترام نہیں کرتے جس طرح کے سیاسی لوگوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ان کا بھی ادب و احترام کریں، لیکن سطح رسول کے بارے جو لوگ ہیں، ممبر رسول کے بارے جو لوگ ہیں، ان کا احترام جو ہے دنیا داروں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ دین داروں کا ادب و احترام دنیا داروں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔
تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ جو حقیقی عزت و احترام کے لائق لوگ ہیں ان کا ادب و احترام کرنا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو پلکوں پہ بٹھانے کے لائق لوگ ہیں ان کا ادب و احترام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اور کنکر جو ہیں جو فلک پہ جا رہے ہیں اور فلک پہ سمجھنے کے لائق جو لوگ ہیں اور پلکوں کے اوپر بٹھانے کے لائق جو حقدار لوگ ہیں ان کا ادب و احترام آج معاشرے سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا آج کی تقریب کا موضوع اساتذہ کا اور اپنے علماء کرام کا جو ادب و احترام قرآن حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. آج ہم نے اپنے علماء کرام کو اور اپنے اساتذہ کو وہ ادب و احترام وہ مرتبہ اور مقام دینا چھوڑ دیا ہے. حضرات بکار ادب بڑی چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. وہی لوگ مراد کو پہنچتے ہیں انہیں ہی مراد جو ہے مرادیں اپنی پا لیتے ہیں معاشرے کے اندر جس طرح چاہتے ہیں جو اپنے اساتذہ کا اپنے علماء کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں. بے ادب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کسی بھی قابل رشک مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ اور مقام صرف اور صرف ادب والوں کو حاصل ہوتا ہے. جو کوئی با ادب ہوتا ہے وہی بامراد ہوتا ہے. اور جو لوگ زندگی کے اندر اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرتے ہیں اپنے علماء کرام کا وہ ادب و احترام جو ادب و احترام اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے وہ ادب و احترام کرتے ہیں وہ معاشرے میں ہمیشہ سربلند رہتے ہیں. حضرات کا ادب کے حوالے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے استاد محترم حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا. کتنی گلیاں پڑتی تھیں؟ 7 گلیاں پڑتی تھیں. لیکن آپ ساری زندگی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں گئے. کس قدر دیکھیں دل کے اندر اپنے استاد محترم کا ادب و احترام ہے. ہمارے تو سامنے ہمارا استاد ہونا ہمارا عالم و امام و خطیب ہو تو سامنے ہم اس کا ادب و احترام نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر اپنے استاد محترم کا کیا ادب و احترام ہے کہ درمیان میں 7 گلیاں پڑ رہی ہیں. 7 گلیاں چھوڑ کر آگے استاد کا گھر ہے پھر بھی ساری زندگی آپ اپنے استاد کی طرف پاؤں پھیلا کر ٹانگیں لمبی کر کے نہیں لیتے. فرمایا کرتے تھے اس لیے میں ادھر پاؤں نہیں پھیلاتا کہ اس طرف میرے استاد محترم کا گھر ہے. یہ وہ امام ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی فقہی مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں جن کے ہم مقلد ہیں. تو ہمارے امام صاحب کا یہ بھی بتاتا ضرور نام کیا ہے بھائی؟ یہ تو کنیت ہے نا ابو حنیفہ. نام کیا ہے اصل؟ نعمان بن ثابت. کیا نام ہے جی؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ جیسے امام کی تقلید کرتے ہو ان کا نام کیا ہے ہم آنا چاہیے نا. ان کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں استاد کا یہ ادب و احترام دل میں ہے اور پھر رب ذوالجلال نے کیسا مرتبہ اور مقام بخشا ہے. جب آپ روزہ رسول کے اوپر حاضری آپ نے دی حاضر ہوئے تو سلام عرض کیا السلام علیکم یا امام المرسلین. تو حضور کے روزہ اطہر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المرسلین. اسی لیے امام المسلمین کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے. اسی وجہ سے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. امام اعظم سب سے بڑے 4 امام ہیں اور چاروں میں سب سے بڑے امام کون ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرات کا خلیفہ ہارون الرشید کے ایک بیٹے کا واقعہ آپ نے سنا اور ایک اور واقعہ بھی ان کی اولاد کے حوالے سے مشہور ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے 2 بیٹوں کو نام کے امام حضرت امام فرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چھوڑا علم دین حاصل کرنے کے لیے اور دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کے مدرسہ میں چھوڑا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ کلاس لگی ہوئی تھی اور حضرت امام فرا کو کسی کام کی غرض سے باہر جانا پڑا کلاس سے. تو خلیفہ ہارون الرشید کے دونوں بیٹے وہ اٹھے اور اس ارادے سے اٹھے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو ہے جوتے اٹھا کر اپنے استاد محترم کے سامنے رکھے. اور اس چکر میں دونوں آپس میں الجھ پڑے. دونوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا. ایک کہنے لگا
کہ میں استاد محترم کی جوتے اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں اٹھاؤں گا، تو دونوں کے درمیان بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جوتا ایک اٹھائے گا اپنے استاد کا، اور دوسرا جوتا دوسرا بھائی اٹھائے گا، اور دونوں اس بات پر متفق ہو گئے اور دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھایا اور بیر جوتے رکھنے والی جگہ پر استاد کے سامنے دونوں نے جوتے رکھ دیے۔ یہ واقعہ، یہ بات چلتے چلتے خلیفہ ہارون الرشید تک جا پہنچا۔ جب یہ بات اس تک پہنچی تو خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام فرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس بلا بھیجا، قاصد بھیجا کہ حضرت صاحب کو کہیں کہ میرے پاس تشریف لائیں۔ جب حضرت امام فرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اس وقت میری سلطنت کے اندر سب سے زیادہ معزز اور محترم کون ہے؟ تو حضرت امام فرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ سے زیادہ، آپ کی سلطنت سے زیادہ معزز اور محترم کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے دوستو آگے سے کیا جواب دیا؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سلطنت کے اندر اس وقت سب سے زیادہ لائق احترام، معزز اور محترم شخصیت جو ہے اس شخص کی ہے جس کی جوتے اٹھانا خلیفہ وقت کے بیٹے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں۔ ایک کہے کہ میں اپنے استاد کی جوتے اٹھا کر بیر رکھوں گا اور دوسرا کہے میں اٹھا کر رکھوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اے امام فرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے مجھ سے بھی میری سلطنت سے زیادہ ہے۔ حضرات مقام باقی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ وقت کے حکمران، وقت کا خلیفہ، وقت کا جو بادشاہ ہے وہ بھی اہل علم کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، علماء اکرام کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ادھر نیت یہ کرتے ہیں پڑھنا پیچھے اس امام صاحب کے، اور باہر نکل کے بعض دفعہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ گلے اس امام صاحب کے، یعنی باہر نکل کر ہم اسی امام کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اسی اپنے عالم، اپنے خطیب کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ کر نکلے ہوتے ہیں، جن سے دین سیکھتے ہیں، جن سے علم سیکھتے ہیں، ان کا یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد جو ہے اپنے اساتذہ کا جن سے وہ علم سیکھ رہی ہے ان کا ادب و احترام کرے اور اپنے علماء اکرام کا ادب و احترام کرے، تو دوستو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ جو والدین ہیں نا، ان کے دل کے اندر علماء کا، اساتذہ کا ادب و احترام ہوگا تو ان کی اولاد کے دلوں کے اندر بھی اساتذہ کا اور علماء اکرام کا ادب و احترام ہوگا۔ جو شخص اپنی اولاد کے سامنے اپنے علماء اکرام کی، اپنے اساتذہ کی غیبت کرتا ہو، برائی بیان کرتا ہو، اس کی اولاد جو ہے کیا وہ اسی عالم، اسی اپنے امام، اپنے خطیب کا ادب و احترام کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ آج علماء اکرام کا، اساتذہ اکرام کا ادب و احترام جو معاشرے سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ دیکھیں کہیں ہم جو والدین ہیں یہ تو نہیں ہے، تو ہماری بھی جو ہے اس کے اندر برابر کا ہمارا بھی حصہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں کس طرح یہ لوگ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یاد رکھیں، حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں، اور آپ جب اپنے استاد محترم کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھتے تھے اور کتاب کا ورق الٹنے کی نوبت آتی تو انتہائی احتیاط سے ورق الٹتے تھے کہ ورق الٹنے کی جو معمولی سی آواز پیدا ہوتی ہے نا، تو آپ کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ آواز بھی کم سے کم جو ہے پیدا ہو، کیونکہ ان کے نزدیک یہ آواز پیدا ہونا بھی، زیادہ آواز پیدا ہونا بھی سوء ادب تھا، ادب کے خلاف تھا۔ اور لوگوں نے اس احتیاط سے زندگیاں بسر کی، اپنے علماء اکرام کے مرتبے اور مقام کو پہچانا اور ان کا ادب و احترام کیا۔ اور آج دیکھیے ہم تمام دنوں کے سردار دن، جمعہ کے دن باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان پر گزیدہ اور چنیدہ ہستیوں کا ذکر جو ہے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ مرتبہ اور مقام انہیں کیوں کر حاصل ہوا؟ ادب کی بدولت، ادب کی بدولت سے مرتبہ اور مقام حاصل ہوا۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی آپ نے اپنے جن اساتذہ سے علم دین حاصل کیا ان کا آپ نام نہیں لیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے استاد کا نام لے کر اسے بلانا یہ بھی ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔
اور اسی طرح علم کی چمک سے زمانے کو چمکانے والی ہستی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو آپ نے یہ سنا نا کہ ان کی گھر اور ان کے استاد کی گھر میں 7 گلیاں پڑتی تھی اور پھر بھی ساری زندگی اپنے استاد کی گھر کی طرف قدم پھیلا کر پاؤں پھیلا کر وہ نہیں لیٹے ٹانگیں لمبی کر کے نہیں لیٹے. اور دوسرا سنیں ساری زندگی آپ کا جو ہے یہ معمول رہا کہ آپ حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد محترم کے گھر کا سودا سلف بازار جاتے اور خود لے کر آتے تھے. ایک دفعہ حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اے نعمان بن ثابت اب آپ جو ہے بہت بڑے عالم بن چکے ہیں, ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آپ سے اپنے گھر کا کام کاج کروائیں. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے, میں اپنے استاد کی ضرورت کا گھر کا ساز و سامان بازار سے لے کر آؤں, ان کے گھر تک پہنچاؤں, ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھوں, ان کی نجی ضروریات کا خیال رکھوں, یہ میرے اوپر ساری زندگی کے لیے فرض ہے. اور دوستوں کتابوں کے اندر آتا ہے جب آپ اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کے لیے گھر سے سودا سلف لینے کے لیے جاتے اور کوئی بھی ضرورت کی چیز جو ہے وہ لاتے تو جو چیز اپنے اہل خانہ کے لیے لیتے وہی چیز اپنے استاد محترم کے لیے بھی لینا ضروری سمجھتے. اور کوئی میوہ کوئی پھل فروٹ یہاں تک کہ نئے کپڑے آپ اگر بنواتے تو جس تھان سے اپنے لیے جوڑا بنواتے لیتے تھے اسی تھان سے اپنے استاد محترم کے لیے جوڑا بنواتے تھے. اور آپ ساری زندگی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم ہر نماز کے بعد امام اعظم فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد میں اپنے استاد محترم حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی کے لیے استغفار بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا مغفرت بھی کرتا ہوں. ساری زندگی آپ نے حضرت انکار. اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں ان کے بارے میں حضرت مغیرہ غالباً یہ نام ہے ان کا, ان کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 40 سالوں سے اپنا یہ حال ہے کہ کوئی نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو ہر نماز کے بعد میں نے اپنے اساتذہ کے لیے ضرور دعا مانگی. کوئی ایسی نماز نہیں نفلی نماز ہو یا فرض نماز ہو جس میں نے اپنے اساتذہ کے لیے دعا نہ مانگی ہو, ان کے لیے دعا مغفرت نہ کی ہو. اور اساتذہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس سے آپ نے کسی قسم کا کوئی ہنر سیکھا ہو کوئی فن سیکھا ہو, اور علم دین جو ہے یہ تو بہت بڑا مرتبہ مقام ہے نا علم دین کسی سے حاصل کرنا, تو ان کے لیے اپنے والدین کے لیے بھی دعا مغفرت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کو بھی کبھی بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں. ادب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں حضرت امام مالک کے پاس 20 سال تک رہا اور ان 20 سالوں میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے 18 سال تک ادب پڑھایا. کتنے عرصے تک؟ 18 سال تک صرف ادب پڑھایا اور 2 سال تک علم پڑھایا. اور بعد میں پچھتاتا تھا کہ کاش میرے استاد محترم ان 2 سالوں میں بھی مجھے ادب ہی پڑھاتے. حضرات کی بات یاد رکھیں کہ ادب آٹے کے برابر ہو اور علم نمک کے برابر ہو تب بھی انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. لیکن اگر علم ہو اور جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہو گزرے ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کا جو ہے ادب و احترام کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے پیروکاروں کے لیے بھی یہی تعلیم اور یہی پیغام چھوڑا ہے کہ جن سے تم جتنا بھی 1 ماہ پڑھا ہے آپ نے 2 ماہ پڑھا ہے چند ماہ پڑھا ہے 1 سال پڑھا ہے ساری زندگی کے لیے ان کا ادب و احترام کرنا آپ کے اوپر کیا ہے واجب ہے. اس لیے کہا گیا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ استاد باپ کی طرح ہے. امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ہے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر اپنے ماں باپ سے زیادہ علماء اکرام کا ادب و احترام کرنا فرض ہے. ماں باپ سے زیادہ علماء اکرام کا ادب و احترام کرنا جو ہے یہ فرض ہے, کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ آسمان سے زمین پر لانے کا ذریعہ بنے اور علماء اکرام ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھا کر خدا سے ملا دیتے ہیں. یہ 1 ماہ پڑھنا 2 ماہ چند ماہ 1 سال چند سال تک پڑھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کیا کہتے ہیں
آپ فرماتے ہیں جس آدمی سے میں نے علم دین کا ایک حرف پڑھا، جس سے میں نے ایک حرف پڑھا، ساری زندگی کے لیے وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ ذرا محسوس کریں نا ان الفاظ کو۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ جس سے میں نے کتنا پڑھا؟ علم دین کا ایک حرف پڑھا، ساری زندگی کے لیے وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ اور تین طرح کے اسے اختیار حاصل ہیں، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، چاہے مجھے بھیج دے اس ایک حرف کے بدلے میں، اور چاہے ساری زندگی کے لیے مجھے اپنا غلام بنا دے۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اور دوستو آج سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے علماء کرام سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں۔ حرام حلال، جائز ناجائز، صحیح اور غلط کی پہچان، درست اور غلط کیا ہے، ایک ایک چیز ہمارے علماء کرام جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جو ہے ہمیں مختلف قسم کے علوم و فنون سکھاتے ہیں۔ لیکن سوچیں کہ وہ تھے کس منزل میں اور ہم کس منزل میں ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جن سے علم سیکھتے تھے، علم دین سیکھتے تھے، ان کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے، اور آج ہم لوگ جو ہیں ہمارا اپنے علماء کرام کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ رویہ کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسے بار بار سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دین کے اس پیغام کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے